الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 51 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے پیغمبروں کا ذکر ہو رہا تھا۔ سورہ کے مضمون کو پیش نظر رکھ کے پیغمبروں کی ان سرگزشتوں میں ان حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا جو دعوت میں پیش نظر رہنے چاہیے۔ اس سے پیچھے ہم نے مختلف پہلوؤں سے دیکھا کہ کسی جگہ صبر کے لیے ان کی مثال پیش کی گئی، کسی جگہ شکر کے لیے، کسی جگہ خشوع کے لیے، اور کسی جگہ اس لیے کہ خود پیغمبر اور اس کے ساتھی بھی اپنی دعوت کے مختلف مراحل میں ان سرگزشتوں سے سبق لے سکیں۔ اسی ذیل میں اب یہ آخر میں سیدہ مریم کی مثال پیش کی ہے۔ والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے کہ پیغمبروں کی سرگزشت میں سیدہ کا ذکر آیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اگرچہ کسی قوم کی طرف مبعوث تو نہیں کیا گیا، لیکن پیغمبروں کے انتخاب میں جتنی چیزیں مقصود ہوتی ہیں وہ سب ان کے انتخاب میں بھی پیش نظر ہے۔ نبوت کے بارے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے مخاطبین کون ہوں گے یہ مشیت الہی پر ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر ایک قوم اور بعض موقعوں پر کوئی ایسا مشن جو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور بندوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ پیغمبر کسی قوم کی طرف آ کے اس کو دعوت دے، اس کی مثالیں تو عام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جب یہ پیش نظر ہوا کہ وہ ابراہیم کی اولاد میں سے دعوت کے لیے ایک پوری قوم کو اٹھائے، تو خود اس قوم کو پیدا کرنے، اس قوم کو تربیت دینے اور اس کی ابتدا کر کے اس کو صحیح راستے پر گامزن کر دینے کے لیے پے در پے اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا اسحاق، پھر یعقوب، پھر سیدنا یوسف کو پیغمبری دی۔ وہ کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے۔ سیدہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ وہ سیدنا مسیح کی ماں بنی۔ سیدنا مسیح بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ وہ صرف نبی نہیں ہیں، اس کے ساتھ رسول بھی ہیں۔ بنی اسرائیل پر ان کے ذریعے سے آخری مرتبہ اللہ کی حجت تمام ہوئی ہے، اور ان کی حجت کے تمام ہو جانے کے بعد ہی بنی اسرائیل کے لیے دونوں سطحوں پر عذاب کا فیصلہ ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت سیدنا مسیح کا انکار کیا، ان کے لیے سن 70 عیسوی میں رومی حکمران تائتس کو عذاب کا فرشتہ بنا کر نازل کر دیا گیا۔ اور چونکہ بنی اسرائیل دنیا کی قوموں میں سے ایک عام قوم نہیں تھے، بلکہ اللہ کی منتخب قوم تھے، اور منتخب قوموں کے بارے میں قانون وہی ہے جو پیغمبروں کے بارے میں ہے، اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ رہے گا
کہ اگر یہ صحیح راستے کی طرف آئیں گے تو مہلت مل جائے گی، اور اگر خرابی اختیار کریں گے اور وہ یہ بار بار اختیار کریں گے تو وقتاً فوقتاً ہم ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتے رہیں گے جو انہیں برے عذاب دیں گے۔ اس کو سورہ اعراف میں واضح کر دیا، اور اس پہ الفاظ یہ ہیں کہ ہم یہ لوگ قیامت تک اٹھاتے رہیں گے، یعنی یہ بھی باقی رہیں گے اور ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسانے والے بھی جہاں تہاں سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اگرچہ اس وقت تو سیدنا مسیح دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 10-12 لوگ ان کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں جینا ممکن نہیں ہے، لیکن عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ سیدنا مسیح کے ماننے والوں کو ان کے منکرین پر غلبہ حاصل ہوگا، اور پھر یہ نہیں کہ یہ کوئی وقتی معاملہ ہوگا۔ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ غلبہ بھی قیامت تک بغیر کسی انقطاع کے قائم رہے گا۔ تو اس طریقے سے سیدنا مسیح کی دعوت کے یہ دونوں پہلو قرآن مجید نے واضح کیے۔ سیدہ اس شخصیت کی والدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خصوصی انعام فرمایا۔ یہاں ان کا نام نہیں لیا، لیکن ایک ایسی صفت سے تذکرہ کیا ہے کہ الہامی صحائف کو پڑھنے والے کسی شخص کو ابہام نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوا واللتی احسنت فرجہا، اور اس خاتون پر بھی، پیچھے جو جملے آ رہے ہیں انہی پر عطف ہے، یعنی اس پر بھی عنایت ہوئی، اس پر بھی ہمارا کرم ہوا، جس طرح زکریہ پر ہوا، جس طرح اسماعیل پر ہوا، جس طرح ابراہیم پر ہوا، اسی طرح اس خاتون پر بھی ہمارا کرم ہوا، ہماری عنایت ہوئی۔ کون خاتون؟ واللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنا دامن پاک رکھا۔ یہ خاص طور پر ان کی صفت بیان کی۔ خاتون سے مراد کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے سیدہ مریم مراد ہے۔ آگے جو صفت بیان ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ ایسی خاص ہو چکی ہے کہ ان کا نام لیے بغیر ہی قرآن کا ہر قاری سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان میں اگر کسی خاتون کو غیر معمولی مقام عطا کیا ہے تو وہ سیدہ ہے، سیدہ مریم علیہ السلام۔ چنانچہ یہاں دیکھ لیجئے کہ اٹھا کر پیغمبروں کی صف میں رکھ کر ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کی یہ صفت بھی نمایاں کی ہے۔ اور اس خاتون پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، اس کے لیے جو اصل الفاظ ہیں وہ احسنت فرجہا کے الفاظ ہیں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس میں لفظ فرج اندیشے کی جگہ کے معنی میں آیا ہے، یعنی فرج کے معنی ویسے تو سوراخ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ محاورے میں اندیشے کی جگہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے خطرہ ہو۔ اس میں لفظ فرج اندیشے کی جگہ کے معنی میں آیا ہے، اور یہ عربی زبان میں اسی طرح کا ایک محاورہ ہے جس طرح سد السلمہ، رتق الفتق اور جبر الکسر وغیرہ کے محاورات آتے ہیں۔ یعنی بہت سی ایسی تعبیریں ہیں جو اگر لفظاً بولی جائیں تو اس سے وہ معنی نہیں سمجھے جا سکتے جو محاورے میں ان کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کے ان تمام حصوں پر پہرا لگائے رکھا جہاں سے کوئی بدی راہ پا سکتی تھی۔ یہ احسنت فرجہا کا مفہوم ہے، یعنی محاورے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس جگہ کو اور ہر اس رخنے کو بند کر دیا ہوا تھا جہاں سے شیطان کوئی راستہ نکالتا ہے۔ آگے اسی کا صلہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ چونکہ بڑی غیر معمولی چیز ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہ توفیق دے کہ وہ ہر وہ رکھنا بند کر دے جہاں سے برائی حملہ آور ہوتی ہے۔ برائی کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور قرآن مجید نے اس کو متعین کر دیا ہے کہ وہ 3 ہی صورتوں میں حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ جنسی معاملات میں حملہ کرتی ہے، جس کو قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق فاحشہ یا فواحش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرے، وہ حق تلفی کی راہ سے حملہ آور ہوتی ہے، اور تیسرے، ظلم و عدوان کے طریقے پر۔ ظاہر ہے کہ حق تلفی کے لیے آدمی اسی وقت کا آمادہ ہوتا ہے جب مفادات اس پر غلبہ پا لیتے ہیں، اور یہ مفادات اگر سرکشی تک لے جائیں اور کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے تو اب یہ بغی ہے۔ برائی کے یہ سارے ہی راستے ان پر بند تھے، اور اس میں چونکہ خاتون ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر فواحش کا معاملہ مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ شرمگاہ کی حفاظت کی، وہ بھی اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو غلط نہیں ہے۔ جس نے اپنا دامن پاک رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ یعنی یہ غیر معمولی عزت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اپنی ایک بڑی نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرما لیا۔ سیدنا مسیح سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ان کا وجود سراپا معجزہ تھا۔ وہ پیدا ہوئے تو معجزانہ طریقے پر، بن باپ کا بچہ، انہوں نے گہوارے میں کلام کیا اور اپنی نبوت کی گواہی دی۔ قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، ایک بڑی غیر معمولی صورتحال تھی۔ پھر جب وہ بڑی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات گنوائے ہیں۔ وہ غیر معمولی معجزات ہیں۔ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، برس کے مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی، ایک پرندے کی مورت بناتے فینفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اس میں پھونک دیتے تھے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا۔ تو یہ غیر معمولی معجزات ان کو دیے گئے۔ اس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کیا، یعنی افراد کے بجائے ایک قوم کا انتخاب کیا کہ وہ اس کی دعوت اور اس کی ہدایت کی علمبردار بن کر دنیا کے وسط میں آباد ہوگی۔ یہ دنیا کی قوموں میں سے کوئی عام قوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم۔ اس کو اسی طرح بیان کیا ہے، یہ کہا ہے کہ میں نے اس قوم کا اصطفیٰ کیا، دنیا کی سب قوموں سے الگ کر کے اس کو فضیلت دی، اور پھر اس کو اپنی وحی کا محبت بنایا، یعنی کم و بیش 2-2.5 ہزار سال تک پھر نبوت اسی قوم کے ساتھ خاص کر دی۔ اس قوم کے لیے جب آخری مرتبہ اتمام حجت کا فیصلہ کیا گیا تو غیر معمولی حسی معجزات کے ساتھ کیا گیا، تاکہ یہ قوم کبھی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنا کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ دعوت پہنچ گئی، پیغمبروں نے ہدایت دے دی۔ اب یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس پہلے سے تورات موجود ہے، پیغمبروں کی ہدایت موجود ہے، اس میں تو جتنی سرکشی ہے اب اس کا علاج یہی ہے کہ آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ظاہر کر کے ایک موقع دے دے اور پھر ابدی طور پر عذاب کا فیصلہ سنا دے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دونوں پہلوؤں سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا، یعنی پیغمبر کی بعثت ہوئی تو ایک قوم پر عذاب آئے گا، وہ عذاب بھی ان پر اس حیثیت سے آیا، اس کا تعلق ان لوگوں سے تھا جو اس زمانے میں تھے۔ یہ چونکہ خدا کی منتخب قوم ہے، منتخب قوم کی حیثیت سے الی یوم القیامہ عذاب کا اعلان کر دیا گیا، اور 2 صورتوں میں کیا گیا، دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں۔
دونوں میں الی یوم القیامہ کے الفاظ ہیں، قیامت تک یہ معاملہ رہے گا، یہ بھی کہ ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جو ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، یسومونہم سوء العذاب، اور دوسرے جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ وہ خاتون ہے اور ان کا وہ بیٹا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا، یعنی وہ کام کیا جو ہم حیات کے لیے دنیا میں جو کچھ ہماری غیر معمولی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ براہ راست کیا ہم نے، اور اس کے نتیجے میں باپ کے بغیر مسیح کے وجود کی پدا ہو گئی۔ اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو یعنی سیدنا مسیح کو، عیسیٰ کو، دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ نشانی ہونا ہی ہے جو کئی پہلوؤں سے قرآن میں زیر بحث آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ اس پہلو سے نشانی بنے، یعنی پیدائش کیسے ہوئی، انتخاب کس طرح سے ہوا، معاملات کیا پیش آئے، معجزات کیا دیے گئے۔ پھر اس پہلو سے نشانی بنے کہ ان کے ذریعے سے جو دینونت برپا ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اٹھا کر لایا، اور اس طرح وہ واقعہ بجائے خود ایک تاریخی واقعہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس دینونت کو ممتد کر دیا گیا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جتنی قوموں کا یہ معاملہ ہوا ہے وہ تاریخ کا ایک واقعہ بن گئیں۔ یہاں دونوں چیزیں ہر وقت مشاہدہ کی جا سکتی ہیں، مسیحیوں کا یہود پر غلبہ، سیاسی غلبہ مراد ہے، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور وقتاً فوقتاً عذاب کا مزہ چکھانے کا عمل، دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا، دونوں الی یوم القیامہ ہوں گی۔ اس طرح گویا خدا کی دینونت جو قوموں کے بارے میں ظاہر ہوتی رہی ہے، یہ اس کا بھی نمونہ بن گئے یا نشانی بن گئے، اور جو قیامت ہم سب کے لیے برپا ہونی ہے اس کی بھی نشانی بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت کو دکھا دیا گیا لوگوں کو، اور پھر قیامت تک کے لیے گویا جیسے ہم سورج اور چاند کا روز مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح اس مشاہدے کو بھی دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا گیا۔ اب دیکھتے رہو، ان دونوں پہلوؤں سے اندازہ کرتے رہو۔ اسی کو ایک دوسری جگہ علم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ سیدنا مسیح علم للساعہ بن گئے، یعنی گویا ان کا وجود اور ان کے ذریعے سے برپا ہونے والی قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہی بات یہاں بھی کہی کہ وہ آیۃ للعالمین ہو گئے۔ اس پر یہ سرگزشتوں سے استشہاد ختم ہوا ہے، معاف کیجیے۔ اور اب فرمایا یعنی خاتمہ کلام کے طور پر، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت اور میں ہی تمہارا پروردگار۔ یہ تمہاری امت ایک ہی امت، تمام پیغمبروں کی سرگزشتیں سنا کر یہ آخر میں اب تبصرہ کیا ہے، یعنی پیغمبروں کی دعوت الگ الگ نہیں ہے، ان میں سے کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین، دین اسلام کی دعوت سب پیغمبروں نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی دو دین نہیں دیے، اس کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ اس اسلام میں لوگ فرقے پیدا کر کے ان کے لیے الگ الگ نام رکھ لیتے ہیں، چنانچہ یہودیت بھی اسلام کا فرقہ ہے، نصرانیت بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بعد بھی
مختلف فرقے پیدا ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ سب اسلام کے فرقے۔ اللہ کا دین ایک ہی ہے، چنانچہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی امت بھی ایک ہی ہے، وہ امت مسلمہ ہے۔ یہود بھی امت مسلمہ ہے، نصارہ بھی امت مسلمہ ہے، سب کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی رکھا تھا، اور بتایا ہے کہ یہ نام سب سے پہلے ان امتوں کو ان کے باپ ابراہیم نے دیا تھا، ہوا سماکم المسلمین۔ تو یہ بات ہے جو ساری اس ایک لفظ میں یہاں ادا کی ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ سب پیغمبر تھے، مختلف زمانوں میں آئے، مختلف قوموں کی طرف آئے، یہ اپنی اپنی دعوت پیش کرتے رہے، لیکن یہ کوئی الگ امتیں نہیں تھیں، یہ کوئی الگ مذہب نہیں تھے، یہ سب اسلام لے کر آئے تھے، ایک ہی امت بنانے کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے ان کی دعوت کو نہیں مانا اور اپنی الگ الگ امتیں کھڑی کر لیں۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی امتیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی امت ایک ہی ہے، اور وہ امت مسلمہ ہے۔ یہ آخر میں یہ فرمایا، چنانچہ یہ حقیقت ہے، ان ھذہ امتکم امتم واحدہ، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، یعنی یہ سب پیغمبر اس امت کے پیغمبر ہیں، یہ اس امت کے پیشوا ہیں، اور وہ امت مسلمہ ہے، ان کا دین اسلام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تبصرہ سیدنا مسیح کے بارے میں کیا، اور آخر میں اسی پر یہ سرگزشتیں ختم ہوئی ہیں، اس کی میں نے وضاحت یہاں کی ہے، یعنی اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے لیے عام قانون سے ہٹ کر اپنا حکم اسی طرح براہ راست نازل کر دیا جس طرح آدم و حوا کے لیے نازل کیا تھا۔ یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، اس لیے قرآن نے اس پر ختم کیا باب کو، اور یہ بتا دیا کہ اس سے پیچھے مڑ کے دیکھ لو اور اب دیکھ لو، ان میں کوئی اختلاف نہ دعوت میں ہے، نہ دین میں ہے، نہ ہدایت میں ہے، یہ ایک ہی دین کے علمبردار پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ پر سورہ انعام میں پیغمبروں کا ذکر کر کے، انہی پیغمبروں کا، زیادہ تر یہی ہیں، انہی کا ذکر کر کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِی، یعنی اے محمد، اے پیغمبر، آپ کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کی ہدایت کے پیرو بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے، جو ہدایت یہ پیغمبر لے کے آئے ہیں وہی ہدایت آپ کی ہے۔ تو یہاں اس کو امت کے لفظ سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ نہ پروردگار بدلا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ جب میں نے آدم کو یہ ہدایت بھیجی تھی اس وقت بھی میں ہی پروردگار تھا، اور اب بھی میں ہی پروردگار ہوں، اور نہ میرا دین بدلا ہے، میں نے ان کو بھی اسلام کی ہدایت کی، تم کو بھی اسلامی کی ہدایت کی جا رہی ہے، ہر دور میں یہی دین رہا ہے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یہ تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد بطور خلاصہ بحث فرمایا ہے کہ تم سب ایک ہی امت ہو، اس لیے کہ جن کو اپنا پیشوا مانتے ہو، وہ سیدنا موسیٰ ہوں، سیدنا مسیح ہوں، یا ان سے پہلے سیدنا ابراہیم، جن کو اپنا پیشوا مانتے ہو، ان سب کا دین اور ان کی دعوت ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہے۔ اپنی اصل کے لحاظ سے وہ الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک ہی طریقے پر اور ایک ہی پروردگار کے راستے کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو بعض روایات اختیار کر لی گئیں کہ تاریخ اسلام لکھیں گے تو اس کی ابتدا رسول اللہ سے ہوگی۔ اسلام کی اگر کوئی تاریخ لکھی جائے تو اصل میں پیغمبروں کی تاریخ ہے، اس کی ابتدا سیدنا آدم سے ہوگی، اس کا خاتمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے گا۔ اسلام کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوگی، محمد الرسول اللہ پر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جس دن اللہ کا آخری پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا،
اسلام کی تاریخ کا آخری ورق لکھا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ کے ادوار ہیں۔ ان میں سے پہلا دور سیدنا موسیٰ سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب انہوں نے ایک مسلمان قوم کو باقاعدہ منظم کیا، اور پھر کم و بیش 2000 سال تک وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اس کا دوسرا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شروع ہوا۔ تو اس کے لیے اگر کوئی عنوان ہو سکتا ہے تو وہ تاریخ المسلمین ہے، مسلمانوں کی تاریخ۔ اسلام کی تاریخ صرف انبیاء کی تاریخ ہے۔ آخر میں یہ اس دعوت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے جو خدا کے پیغمبروں نے ہمیشہ دی ہے۔ وہ کیا خلاصہ ہے؟ وہ خلاصہ یہ ہے کہ میں ہی پروردگار ہوں، یعنی میرے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید اپنے آخری درجے میں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اس لیے میری ہی بندگی کرو۔ ایک جملے میں یہی اسلام کی دعوت ہے۔ میں پروردگار ہوں اور میں ہی پروردگار ہوں، بندگی صرف میری ہوگی، کوئی اور بندگی کا سزاوار نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ تو ہماری دعوت تھی، یہ میرا دیا ہوا دین تھا، اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو قبول کیا وہ اس میں میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ طریقہ اختیار کرتے جس کی میں نے انہیں نصیحت کی تھی کہ تسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ جہاں جہاں اس دعوت کو اس طرح قرآن نے بیان کیا ہے وہاں یہ ہدایت بھی نقل ہوئی ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے ذریعے سے ایک رسی آسمان سے زمین پر تان دی ہے، سب کے سب اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں کبھی تفرقہ برپا نہ کرو۔ تفرقہ ہمیشہ اس وقت برپا ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب ہی کو محور، مرکز، مرجع، اصل بنا کر دین پر غور کرنے، دین کو سمجھنے اور اس کو اخذ کرنے کے طریقے میں کوئی رخنہ پیدا کر دیا جائے۔ تفرقہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی ہدایت سورہ شورى کی اس آیت میں کی ہے جس میں پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ وہی دین جو میں نے سب پیغمبروں کو دیا تھا، جو ابراہیم کو دیا تھا، جو مسیح کو دیا تھا، جو موسیٰ کو دیا تھا، ادنا تغیر کے بغیر وہی دین تمہیں دیا ہے، اور اب وہی ہدایت بھی کی جا رہی ہے جو سب کو کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین پر عمل پیرا رہو گے، اس کو کبھی نہیں چھوڑو گے اور اس میں تفرقہ پیدا نہیں کرو گے۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ یہ ایک ہی دین تھا، ایک ہی امت تھی، میں ہی پروردگار ہوں، بندے میرے ہیں، ہدایت بھی ایک ہی تھی کہ میری بندگی کرو۔ تو کیا ہوا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ یعنی میں نے نہیں الگ الگ کوئی دین دیے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے نئی نئی بحثیں پیدا کر کے یہ فرقے بنا لیے ہیں اور بناتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی خدا کے دین میں، خدا کا دین تو یہی ہے، تنہا پروردگار، اس کی توحید، اس کی بندگی کا طریقہ اس کے پیغمبروں نے بتا دیا، ما انا علیہ واصحابی۔ لیکن خدا کے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی بحثیں پیدا کر کے اس کے جو مختلف ایڈیشن تیار کیے گئے، یعنی یہودیت، نصرانیت، یہ سب اسی دین کے مختلف ایڈیشن ہیں، یہ سب لوگوں کی ایجاد ہیں، وہ سب لوگوں کی ایجاد ہیں، اور انہی نے دین حق کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی دینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب اطمینان کے ساتھ ان دینوں کے ماننے والے بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے علماء بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دین تو ابراہیمی دین کی حیثیت سے دیے ہیں۔ اللہ کو اصرار ہے کہ میں نے کوئی الگ دین نہیں دیا،
میں نے تو ہمیشہ اسلام ہی کی دعوت لوگوں کو دی ہے۔ اس تقسیم و تفریق کا خدا اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ صاف صاف طریقے سے بتا دیا کہ میرا دین ایک ہی دین تھا، میری بنائی ہوئی امت ایک ہی امت تھی، میں نے سب پیغمبروں کو ایک ہی بات دے کر بھیجا تھا۔ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو، اپنے اس دین کو، تکتو امرہم، جو دین ان کا دین تھا، جو میں نے ان سب کو دیا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں اور پھر اپنے اپنے الگ فرقے اور یہ سب بنا لیے ہیں۔ رسول اللہ کو اب ارشاد فرمایا تم ان کی پرواہ نہ کرو، کل الینا راجعون، یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اب یہ جو بھی بحثیں کر رہے ہیں، جس طرح کے مورچے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسی فرقہ بندیاں انہوں نے قائم کر لی ہیں، انہیں کرنے دو، صحیح بات واضح کر دی گئی ہے۔ یہ اگر اس کی طرف لوٹیں گے تو فلاح پائیں گے، اور اگر نہیں لوٹیں گے تو بہرحال آخر میں تو لوٹنا ہماری طرف آ جائیں گے، پھر ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اور وہاں کیا واضح ہوگا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پھر جو نیک عمل کرے گا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہوا، کس تک حق کا دروازہ نہیں کھلا، کسی کو غلطی لگ گئی، سب ہیں۔ ہم ان سب کو، ان سب کی جگہ رکھ کے دیکھیں گے کہ کون اس میں نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا، یعنی سچا ایمان اور سچا عمل۔ وہی بات جو سورہ بقرہ کی اس شورى آفاق آیت میں کہی گئی ہے کہ کوئی شخص نہ مسلمان کہلانے کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ صابی۔ جنت کے لیے اللہ کا قائم کردہ معیار یہ ہے کہ جس نے سچا ایمان اختیار کیا، ان سب میں سے نیک عمل کیا اور قیامت پر یقین رکھا، اس کا انتخاب ہم کریں گے۔ وہی بات یہاں بیان کی ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان۔ فلا کفران لسعیہ، تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، یعنی اگر وہ سچا ہے، اس نے اپنی طرف سے جانتے بوجھتے کسی باطل کو اختیار نہیں کیا، وہ جہاں بھی ہے اس کی ناقدری نہ ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں، یعنی یہ سب ہمارے ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اس کا اجر ہم وہاں بھی کہا عطا فرمائیں گے۔ وہاں تو اس طرح بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی اس معیار پر منتخب ہو جائے گا ہر گروہ میں سے، اس کو نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ۔ تو اس طرح گویا واضح کر دیا کہ میرا دین کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اور کیا چیز ہے جو آپ لے کے آئے ہیں۔ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خاتمہ سورہ کی آیات ہیں، ان کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی